بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ افو علم، پیج 210، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، چوما ہے قدسیوں نے تیرے آستانے کو، تھامی ہے آسمان نے جھک کر تیری رکاب، شایان ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پر رحمت داراں کا خطاب۔ صفحہ نمبر 210، ویلاگ نمبر 1، افو حلم۔ ارباب سیر نے تصریح کی ہے کہ تمام واقعات شاہد ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ صحیحین میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملہ میں انتقام نہیں لیا، بجز اس صورت کے اس نے احکام الہی کی تفضیح کی ہو، تضحیح کی ہو۔ جنگ احد کی شکست سے زیادہ رؤسائے طاف کے تحقیر آمیز برتاؤ کی یاد خاطر اقدس پر گراں تھی۔ تاہم 10 برس کے بعد غزوہ طائف میں جب ایک منجنیق سے مسلمانوں پر پتھر برسائے تھے تو دوسری طرف ایک سراپائے حلم و عفو انسان خود حضور اکرم یہ دعا مانگ رہا تھا کہ خدایا انہیں سمجھ عطا کر اور ان کو آستانہ اسلام پر جھکا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سن 9 ہجری میں جب ان کے وفد نے مدینے کا رخ کیا تو آپ نے ان کو صحن مسجد میں مہمان اتارا اور عزت اور حرمت کے ساتھ ان سے پیش آئے۔ سبحان اللہ۔ قریش نے آپ کو گالیاں دیں، مارنے کی دھمکی دی، راستوں میں کانٹے بچھائے، جسم اقدس پر نجاستیں ڈالیں، گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، آپ کی شان میں گستاخیاں کی، نعوذ باللہ، کبھی جادوگر، کبھی پاگل، کبھی شاعر، کبھی کچھ، لیکن آپ نے ان باتوں پر برہمی ظاہر نہیں کی۔ غریب سے غریب آدمی میں بھی جب کسی مجمع میں جھٹلایا جاتا ہے تو وہ غصے سے کانپ اٹھتا ہے۔ ایک صاحب جنہوں نے حضور اکرم کو ذی المجاز کے بازار میں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا تھا، بیان کرتے ہیں کہ حضور فرما رہے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو تو نجات پاؤ گے۔ پیچھے پیچھے ابو جہل تھا، وہ آپ پر خاک اڑا اڑا کر کہہ رہا تھا لوگو اس شخص کی باتیں تم کو اپنے مذہب سے برگشتہ نہ کر دیں، یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے دیوتاؤں لات و عزا کو چھوڑ دو۔ راوی کہتا ہے کہ آپ اس حالت میں اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہی نہ تھے، اپنی اللہ کی دھن میں اس قدر مگن تھے، انہوں نے اس شیطان منحوس کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ دوسرے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ 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 مالک الملک تو لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راج حق بھی کسی پہ عیاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ وہاں، تھا مگر کوئی
تھا مگر تو ہی تو، تھا مگر تو ہی تو، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، تھا مگر تو ہی تو۔ پہنچے مہراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندوں میں پردہ رہا۔ پہنچے مہراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندے میں پردہ رہا۔ یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، تو ہی تو، اللہ اللہ مالک الملک تو لا شریک لہ۔ سارے عالم میں قصہ، سارے عالم میں قبضہ ہے قدرت تیرا، حکم تیرے کتابیں ہیں ذرہ ذرہ، جن کو چاہیں دیوے مولا رسوائی تو، اللہ 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 اللہ۔ تارانے جانا میں، ترانے جانا میں، تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتی ہے وہ خوشگو، کوئی کہتا ہے حت کوئی کہتا ہے ہوت، اور سب کہتے ہیں تو لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ۔